اگر آپ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کی ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب بنی اسرائیل راہ راست سے بھٹک چکے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دیں، لیکن وہ ناشکری کرنے لگے۔ ان کے بادشاہ اخب اور ملکہ ازابیل نے ایک جھوٹے معبود بال کی پوجا عام کر دی تھی۔ جگہ جگہ بال کے مندر بنے ہوئے تھے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ حضرت الیاس اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں یہ سب گوارا نہ تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن کوئی نہ مانا، بلکہ بادشاہ اور اس کی ملکہ نے انہیں دھمکیاں دی اور قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اعلان کیا، اے اخب، تم نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا شروع کر دی، اس لیے اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ 3 سال تک نہ بارش ہوگی نہ زمین پر کوئی فصل اگے گی۔ تم اور تمہاری قوم بھوک اور پیاس سے بلبلاؤ گے تاکہ تمہیں اپنی گمراہی کا احساس ہو۔ یہ کہہ کر حضرت الیاس وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ پہلے تو ہنسا، لیکن جب کچھ ماہ گزرے اور بارش نہ ہوئی تو لوگ پریشان ہونے لگے۔ زمین خشک ہو گئی، دریا سوکھنے لگے، جانور مرنے لگے، لیکن بادشاہ نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ وہ حضرت الیاس کو ڈھونڈنے لگا تاکہ انہیں قتل کر دے، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک دور دراز علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ حضرت الیاس نے اس سے کھانے کو کچھ مانگا تو وہ بولی، اے اللہ کے نبی، میرے پاس صرف مٹھی بھر آٹا اور چند قطرے تیل بچے ہیں۔ میں ان سے اپنے بیٹے کے لیے آخری روٹی پکانے جا رہی تھی، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت الیاس نے مسکرا کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، پہلے میرے لیے روٹی بناؤ پھر اپنے لیے، تم دیکھو گی کہ اللہ تمہارے آٹے اور تیل کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بیوہ کو اللہ کے نبی پر یقین تھا، اس نے ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے روٹی پکائی، حیرت انگیز طور پر برتن میں آٹا اور تیل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا اور اللہ نے اس عورت کے گھر میں برکت ڈال دی۔ کئی سال بعد لوگ بھوک سے مرنے لگے تو حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ بادشاہ اخب کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ غصے سے بولا، تم ہی ہو جس کی وجہ سے ہماری زمین ویران ہوگی، تمہارے کہنے پر بارش رکی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہارے اور تمہاری قوم کے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر تم اپنے بال پر اتنا بھروسہ ہے تو آؤ ایک مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا معبود سچا ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر اعلان کیا کہ سب لوگ ایک پہاڑ پر جمع ہوں، وہاں بال کے پجاری اور حضرت الیاس علیہ السلام کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ جب سب لوگ پہاڑی پر جمع ہو گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، ہم دونوں قربانی کا ایک ایک جانور ذبح کریں گے اور اپنے اپنے معبود کو پکاریں گے۔ جس کی دعا سے آسمان سے آگ نازل ہو جائے وہ معبود سچا ہوگا۔ بال کے پجاریوں نے اپنا جانور قربان کیا اور سارا دن اپنے بت کے آگے ناچتے، گاتے اور چیختے رہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کا مذاق اڑانے لگے، ذرا زور سے پکارو، شاید تمہارے معبود سو رہا ہے یا کہیں گھومنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان پجاریوں کا بہت مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا رب، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں گیا ہوا۔ یہ سن کر پجاری اور زیادہ چیخنے لگے، اپنے جسموں کو زخمی کر لیا، مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی سچا رب ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما۔ فوراً آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور کئی لوگ ایمان لے آئے، لیکن بادشاہ اور اس کی ملکہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے
हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के ज़रिए आसमान पर उठा लिया। कुछ रवायात के मुताबिक वो आज भी जिंदा हैं और क़यामत के करीब दोबारा ज़ाहिर होंगे। इस कहानी से हमें सबक प्यारे दोस्तों ये मिलता है, अल्लाह के नबी हमेशा सच बोलते हैं, चाहे लोग इनकी बात माने या ना माने। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और जो इसकी नाफरमानी करता है वो अंजाम बद को पहुंचता है। ईमान वालों के लिए अल्लाह हमेशा रास्ता बनाता है जिसे इसने बेवा औरत के घर में बरकत दी। ये थी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की अमान अरफोज कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए बेहतरीन और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आएंगे। अगर आपको इस्लाम से प्यार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।